آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. صوفی کے پاس جایا کرو یار، کسی اللہ والے کے پاس جایا کرو یار، اور ان کو جا کر کہو یار مجھے ذکر کراؤ. وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز میں رکھی جاتی ہیں اور وہ اس کو اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بھی عام کیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ذکر کے طریقے لکھے ہیں، اس کے سب معاملات لکھے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. یہ کبھی کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھو، وہ آپ کو بتائے گا. پہلے خانقاہیں کیا یہی تھی نا، پہلے یہ تو ہوتا تھا اپنے مریدوں کو وہاں رکھتے تھے، چلے کرواتے تھے، اندر کی صفائیاں کرواتے تھے، جب نکالتے تھے تو ایسا کندن بن کے نکلتا تھا. آج ٹائم نہیں، آج ٹائم نہیں. ورنہ جو ذکر کثرت سے کرتا ہے کرواتے اسی لیے تاکہ ایسی عادت پڑ جائے اللہ اللہ اللہ، ایسی عادت پڑ جائے کہ تکلف کی حاجت نہ رہے. ہم سانس لیتے ہیں، کوئی تکلف ہوتا ہے اس میں، کوئی سانس لینا پڑتا ہے کیا چھوڑنا پڑتا ہے تکلف کے ساتھ؟ نہیں، اللہ نے رکھا ہے. سانس آتی ہے جاتی ہے، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں تو وہ ذکر اتنی کثرت سے کرتے ہیں، اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ پھر تکلف کی حاجت نہیں. پھر سانس آئے وہ جائے، اللہ اللہ اللہ، چلتے رہے، پھرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، سوتے رہے. ذکر چل رہا، ذکر چل رہا. اور یہی وہ ذکر ہے جسے بارے میں امام اہل سنت نے بھی لکھا کہ یہ وہ ذکر ہے کہ یہ رفع حاجت کے وقت بھی جائز ہے. یہ وہ ذکر عادت پڑ جائے ذکر کی. اور پتہ یہ کام کون سا؟ یہ جو ہر وقت ذکر کرتے رہنا، یہ کام کون سا بتا؟ یہ جنتیوں والا کام ہے. کیا ہے؟ ہاں، جنت میں جب انسان داخل ہوگا نا تو سنو، ثنا اور حمد، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے اس کو الہام کر دی جائے گی. پھر تکلف کی حاجت نہیں رہے گی، وہ چلتا رہے گا اللہ. جنت میں ایسا ہوگا تو کتنے مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کام کرتے ہیں. جنتی کام مشکاہ شریف پڑھیے گا، حدیث مل جائے گی اس میں. یہ کیسے تسبیح اور حمد اور ثنا کی کیسے الہام ہوگی. وہ بندہ جنت میں اللہ کا ذکر کرے اور ایسا کرے گا تکلف کی حاجت نہیں، خود بخود ہوگا. کیا کرے ذکر، کیا کرے. عادت پڑ جائے گی تو ایسا نشہ چڑھے گا نا کہ پھر مزہ آئے گا. لیکن ذکر اس طرح کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس میں قلب و ذہن کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو. یعنی ایسے جو ایسے نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ذکر اس طرح کیا جائے کہ جہاں ذہن اور قلب کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو. تو ہاں، اگر اس کیفیت میں خود بخود آ گیا وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن جب تک ہوش میں ہے تو ایسے کیا جائے کہ آپ کے قلب کے لیے بھی سکون کا باعث رہے اور ذہن کے لیے. اور اس میں ریا کا بھی کاٹ ہو جائے. پڑھیں، اللہ والوں کو پڑھیں اور صرف لکیر کے فقیر نہ بنیں، علم حاصل کریں. دوسری پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں
دیکھ کے بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے، بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کام گئے جان والے، سر کام ہے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والا تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے پاک ہو جانے چلے جانے والے، پڑھے پاک ہو جائیں چلے جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے گے چندرانہ والے، کہاں تم نے دیکھے گے چندرانہ والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، تو شمع میری سانت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری سانت ہے، عالم
तेरा परवाना